السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ عزیزان محترم، میرے عزیز بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا یہ درس قرآن کی اہمیت اور اس کی افادیت اور اللہ رب العزت نے تلاوت قرآن پاک میں کیا اجر رکھا ہے، ان تمام چیزوں پر روشنی ڈالی جائے گی۔ بغور سماعت فرمائیں، یہ ہمارا اس کلاس کا تجوید و مخارج کا پہلا درس ہے، لہذا اگر آپ اس آیت کریمہ میں غور کریں گے تو اللہ رب العزت کا جو فرمان ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اس کا مطلب سنیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو ذکر حاصل کرنے، نصیحت حاصل کرنے، یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا یا پھر یاد کرنے والا؟ ان دونوں مطالب میں ایک بات واضح ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر جو نصیحتیں ہیں ان کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ قرآن کو پڑھنا پہلے کیا کریں؟ سیکھ لیں۔ اگر آپ قرآن کو پڑھنا نہیں جانتے تو نصیحت حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کوئی چیز پلے نہیں پڑتی۔ لہذا آپ لوگوں کو چاہیے کہ قرآن کو پڑھنا سیکھیں، اور اللہ رب العزت آپ کو نصیحتیں سمجھانے میں اللہ رب العزت آسانی فراہم کرے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری دیتے ہوئے کہا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو خود سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب یہ دو طبقات نہیں ہیں، ایک طبقہ حفاظ اکرام کا اور ایک طبقہ علماء اکرام کا۔ عوام الناس سمجھتی ہے کہ یہی دونوں قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، انہی پر وہ واجب ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، قرآن کو تو ہر ایک شخص کو سیکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو عوام الناس کے لیے، تمام لوگوں کے لیے رہنما اور راہ دکھانے والی کتاب بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العزت نے کہا ھدی للناس رحمۃ للعالمین۔ اس طرح کے الفاظ قرآن میں جا بجا آپ کو ملتے جائیں گے، جس کا مطلب ہے یہ لوگوں کے لیے رہنما ہے، راہ دکھانے والی ہے، اور لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ تو یہ جو حکم ہے یہ عام حکم ہے، لوگوں کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ قرآن سکھائیں گے تو وہ علماء سکھائیں گے یا حفاظ سکھائیں گے۔ یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، یہ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو امت کا بہترین شخص بننا ہے، بہترین قوم بننا ہے، بہترین قوم میں سے ایک بننا ہے، تو آپ ضرور کیا کیجئے گا؟ اس قرآن، اس حدیث کی روشنی میں قرآن کو خود سیکھیے گا اور دوسروں کو سکھائیے گا۔ یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، لہذا آپ اس حد تک اپنے آپ کو، اپنے مرتبے کو بڑھائیے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کلاس کے ذریعے سے آپ لوگ قرآن کو بہت اچھے انداز میں سیکھ لیں گے،
انشاءاللہ، اور انشاءاللہ میری امید بھی ہے کہ آپ دوسروں کو بھی سکھائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ قرآن اجر دینے والی ہے، یعنی قرآن کی تلاوت بہت سارے اجر، بہت ساری نعمتوں سے بھری ہوئی کتاب، بہت سارے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو روز قیامت کے دن ثواب دینے والی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اتنے ڈھیر سارے اجر کا خزینہ جو جمع کر دیا ہے، یہ تمام خزانہ آپ کو روز قیامت کے دن ملے گا۔ اللہ کے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں اتنا اجر ہے کہ اس کی مثال کہ اگر کوئی شخص الف لام میم کہتا ہے، یعنی تینوں حرف مل کر کے ایک حرف نہیں ہے، بلکہ کہا کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف کے لیے آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو کل ملا کر کے آپ نے اگر الف لام میم پڑھا تو سمجھ لیے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 30 نیکیاں آ گئیں۔ اور ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ایک چھوٹی سی سورت اٹھا لیں، سورہ ناس اٹھا لیں۔ سورۃ الناس، اس کے اندر کی جو پہلی سطر ہے، اس کے اندر آپ اگر حساب لگائیں گے تو 25 سے 30 حروف مل جائیں گے آپ کو ایک سطر میں۔ اگر ان حروف کو آپ 10 سے ضرب دیں، کیونکہ ہر ایک حرف کے 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو 25 یا 30 حرف کے حروف کو آپ اگر 10 سے ضرب دیں تو 250-300 نیکیاں آپ بٹور لیتے ہیں۔ اور اس انداز سے آپ نے اگر سورۃ الناس کل سورہ تلاوت کی، اس کی پوری تلاوت کی، تو اگر اس میں اگر 70-80 حروف ہوں تو اسے 10 سے ضرب دیں گے تو وہ 800 یا 900 حروف، 900 نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ آپ کے اکاؤنٹ میں 900 نیکیاں آ جائیں گی۔ تو نیکیوں کی بٹورنے کے لیے، نیکیوں کے حصول کے لیے یہ بہت بڑا آسان ذریعہ ہے کہ آپ قرآن کی آیت پڑھتے جائیے گا، اور ثواب کا جو خزانہ ہے، اجر کا جو خزانہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذریعے سے وہ آپ کے حساب میں چڑھتا جائے گا۔ لہذا اس بات پر آپ غور فرمائیں۔ اور بعض لوگ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، بہت بیزار ہو جاتے ہیں، غم زدہ ہو جاتے ہیں، اور نا امید ہو جاتے ہیں کہ اتنے سال میں کوشش کرتا رہا لیکن قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ یہ مایوسی چھوڑ دیجئے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے ایک حدیث کے ذریعے سے کہ ایک شخص ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران۔ اس حدیث میں واضح طور پر فرمایا کہ ایک شخص ہے جو قرآن کا بڑا ماہر ہے، قرآن کی تلاوت میں اس کو عبور حاصل ہے، اللہ نے اسے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ اور وہ شخص جو قرآن پڑھنا تو چاہتا ہے لیکن اس پر گراں گزرتی ہے، جب قرآن کی تلاوت کرنے لگتا ہے تو بڑی مشکل اسے پیش آتی ہے، بہت دشواری پیش آتی ہے، لیکن وہ تھکتا نہیں، لیکن اٹکتا ڈگمگاتا قرآن کی تلاوت کرنے لگتا ہے، کرتا رہتا ہے، بزر بھی نہیں کھاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے 2 اجر ہیں، کیونکہ وہ بزر بھی نہیں ہو رہا، اس کے اندر کی جو کمزوری ہے، یعنی وہ اٹک کے پڑھتا ہے، بڑی دشواری پیش آتی ہے اسے، لیکن پھر بھی بیزار نہیں ہوتا، اپنی کوشش جاری رکھتا ہے، اپنی کوشش میں وہ ڈوبا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 2 اجر ہیں، ڈبل ریوارڈ۔ تو اس حدیث کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اور آگے چل کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن کو کیسے پڑھا جائے، اس کا طریقہ کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے،
کہ بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، الفاظ نہیں سمجھ میں آتے، بڑی تیز رفتار سے بھاگتے ہیں، جس کی وجہ سے قرآن کے الفاظ بھی ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، اور امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں وہ بھی ہمیں برابر سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اس طرح پڑھنا حرام ہے، اس طرح پڑھنے سے گریز کریں، اللہ کو ناراض کرنے کے لیے یہ بات بہت کافی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو اگر آپ پڑھو تو ٹھہر ٹھہر کر بڑے اچھے انداز میں الفاظ کی صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھیں، الفاظ سمجھ میں آئیں، اس انداز سے آپ کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ اللہ کا یہی ہدایت ہے اللہ کی کہ قرآن پڑھو تو ٹھہر ٹھہر کر اچھے لحن میں اچھے انداز سے پڑھیں۔ اور اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے سے یہ بھی واضح کر دیا کہ قرآن کو بہت تیزی کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے، جو کہ قرآن کی تلاوت کے منافی ہے۔ لہذا ہم لوگ کو چاہیے کہ قرآن کو اچھے انداز میں پڑھیں، اچھے لحن میں پڑھیں، اور لوگوں کو سمجھ میں بھی آئے۔ اس کے بعد اگر ہم تلاوت قرآن پاک کے اہم جو احکامات ہیں اس پر روشنی ڈالیں تو پہلا حکم یہ آتا ہے کہ اپنے مخارج کو، اپنے حروف کے مخارج کو صحیح کرنا چاہیے۔ یعنی الف، یعنی حروف الہجا، الف تا یا تک کہ تمام حروف کے مخارج الگ الگ ہیں، مخرج الگ الگ ہیں۔ مخرج یعنی نکلنے کی جگہ، حروف کے نکلنے کی جگہ۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ معانی میں بھی غلطی ہوگی۔ ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں کہ حروف الہجا میں کیا ہے، قوف اور کاف، یہ دو حروف آتے ہیں۔ اگر قوف اور کاف میں آپ نے فرق نہیں کیا، قوف کو بھی کاف کی طرح پڑھا، کاف کو کاف کی طرح پڑھا، تو سمجھ لیجئے کہ زمین و آسمان کا فرق آ جائے گا۔ ایک مثال دیتا ہوں کہ قوف سے بنتا ہے کلمہ قلبن، جس کا مطلب ہے دل۔ کاف سے بنتا ہے کلبن، جس کا مطلب ہے کتا۔ کیونکہ قرآن مجید میں قوف سے قلب ڈھیر ساری جگہوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اگر وہاں پر آپ نے قوف کی ادائیگی صحیح نہ کرتے ہوئے مخرج بدلا کر کے کاف کی ادائیگی کر دی تو سمجھ لیجئے کہ معنی کیا ہو گیا، مکمل سے بدل جاتا ہے۔ اور ایسے مطالب بدل جائیں گے تو قرآن میں تحریف کا جو گناہ ہے وہ ہمارے سر چڑھ جائے گا۔ لہذا ہم لوگوں کو اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے، اپنے مخارج کو درست کر لینا چاہیے۔ مخارج ایک بہت ضروری چیز ہے، اور قرآن پاک میں اس کی حیثیت واجب کی ہے۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے اس کی حیثیت واجب کی جیسی ہے۔ یعنی اگر مخرج بدل جائے تو سمجھتے ہیں آپ کہ قرآن کے مطالب بدل جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد مخارج کے بعد حکم ہے، دوسرے احکام ہے اخفاء، اظہار، ادغام، اقلاب، یہ تمام چیزیں، مد، یہ تمام چیزیں مستحبات ہیں۔ یعنی اگر آپ قرآن میں تحسین پیدا کرنا چاہتے ہیں، جمال پیدا کرنا چاہتے ہیں، بہتری لانا چاہتے ہیں، تو ان تمام احکامات کی یعنی ان تمام احکامات اگر آپ سیکھ کر کے اس کو اپنی تلاوت میں ڈھالیں گے تو قرآن کی تلاوت آپ جب کریں گے تو اس میں بہتری آئے گی، تحسین پیدا ہوگا، جمال آئے گا۔ جیسا کہ مثال دیتا ہوں کہ حرمین شریفین کے جو ائمہ ہیں، ائمہ اکرام ہیں، ان کی تلاوت کس طرح ہوتی ہے، ان کے مخارج پہلے سے ہی درست ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ احکام تجوید کے دیگر احکامات کی وہ لوگ بہت ہی ضروری طور پر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو اپنی تلاوت میں ڈھالتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی تلاوت میں بہتری، تحسین، جمال پیدا ہوتا ہے۔ لہذا آپ لوگ بھی ان تمام چیزوں کی
पास व लिहाज रखें, और कुरान मजीद को जब आप पढ़ें तो मखारिज के साथ तमाम मखारिज के साथ अदा करें, और दीगर जो अहकाम तजवीद हैं उनका भी पास व लिहाज रखें। लिहाजा इन दोनों वजह से आपकी तिलावत में बेहतरी, खूबसूरती और जमाल पैदा होगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ है कि आप तमाम इसका जो हक़ है वो अदा करेंगे, और मुझे उम्मीद भी है कि आप इसमें खरे उतरेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि आप तमाम को और मुझे और जो लोग सुन रहे हैं उन तमाम को इस बात की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और दीन इस्लाम को समझने की तौफ़ीक़ दे, और इस दीन का सच्चा मुत्तबी बनाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।